محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تمام حمد و ثنا میرے رب کی جس نے یہ کائنات سجائی، اس کے بعد تمام درود و سلام، تمام رحمتیں، ہلچل نہ کرو، تمام رحمتیں مصطفیٰ جان رحمت پر، سرور کونین منبع رحمت پر، جس نے آ کر یہ کائنات کو سجایا۔ عزیزان گرامی قدر، ہم نے یہ بزم سجائی ہے، 11ویں شریف کی محفل سجائی ہے، اور یہ محفل برکتوں والی محفل ہے، نورانی محفل ہے، کرم والی محفل ہے، رحمتوں والی محفل ہے۔ آپ کہیں کہ وہ کیسے؟ جہاں میرے اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی مصطفیٰ جان رحمت دولہ بن کر آتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہاں کے رہنے والا آیا ہے، کس کا بیٹا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ قربان جائیے، مصطفیٰ جان رحمت اپنے نبوت بھرے ہاتھوں سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا میں تجھ سے دعا گو ہوں، اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول رکھنا، اس گھر پر برکتوں کا نزول رکھنا۔ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اس گھر میں شیطان کی آمد نہ ہو۔ اللہ پوچھتا ہے محبوب کیوں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت جواب دیتے ہیں، اللہ اس نے میری محفل سجائی ہے۔ قربان جائیے، اللہ کہتا ہے محبوب میں نے تیرے صدقے اس گھر میں برکتیں دے دی، اس گھر میں رحمتیں دے دی، اس گھر میں رونقیں دے دی، اس گھر میں شیطان کی آمد نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یارا اتنی برکتیں ملنے کے باوجود، اتنی فضیلتیں ملنے کے باوجود، اتنی رحمتیں ہونے کے باوجود، اگر اتنی پیاری محفل آج اگر کسی کے ہاں دنگل ہو جائے، کسی کے ہاں کوئی اسٹیڈیم میں میچ لگ جائے، وہاں ہم بچے بھی کیا، نوجوان بھی کیا، بوڑھے بھی وہاں بھاگ رہے ہوتے ہیں، دنگل دیکھنے جا رہے ہیں۔ یارا آج ہم نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں شاہ صاحب، بالکل نام کے مسلمان ہیں۔ اور آپ آزادی کی نعمت برما والوں سے جا کر پوچھیں، آپ آزادی کی نعمت فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں سے جا کر پوچھیں، وہاں تو جنگ ہو رہی ہے، وہاں اذانیں نہیں پڑھی جاتی، وہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا، وہاں کی قسطیں محفوظ نہیں۔ یارا قربان جائیے، آج ہمیں آزاد ملک ملا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ملا ہے۔ آج ہم آزاد گھوم رہے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے سے گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے، مصطفیٰ جان رحمت پاکستان کی طرف اپنا رخ کر دعا ہمیں دیتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پاکستان کی طرف اپنا رخ انور کر دعا دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو قربان جائیے، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کیا کہا؟ محبوب نے کہا، شاہ صاحب محبوب نے کہا کہ غلاموں تمہیں معلوم نہیں، پاکستان میں میرے غلام رہتے ہیں، پاکستان میں میرے دیوانے رہتے ہیں، پاکستان میں مجھ سے محبت کرنے والے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب محبت کی باری آئے نا، بلال حبشی کو بلائے، بلال حبشی آئے، وہ یارا جس کی رنگت کالی تھی، جس کے ہونٹ موٹے تھے، جس کے ہونٹ موٹے تھے، الف کو عین کہتا تھا، عین کو الف کہتا تھا، طرز تکلف ٹھیک نہ تھا، عربی جانتا نہ تھا، لیکن جب نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی، پھر بچے بھول گئے، پھر احباب بھول گئے، پھر اقراب بھول گئے، پھر ماں باپ بھول گئے، پھر وطن بھول گیا، پھر آ رہا تھا، مار کھا رہا تھا، چمڑا اتر رہا تھا، ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی، گوشت پھٹ رہا تھا، لیکن بلال مار کھا کر بھی مسکرا رہا تھا، بلال مار کھا کر بھی مسکرا رہا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم نے یہ بزم سجائی ہے، آج ہم نے یہ محفل سجائی ہے۔ قربان جائیے، اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے
آپ کے بیٹھنے کا پتہ چلے کہ آپ بیٹھے، سبحان اللہ تو کہہ دیں، سبحان اللہ بھی کہا کریں۔ اللہ اکبر۔ آج اگر کسی کے ہاں شاہ صاحب کسی کے ہاں دنگل پڑ جائے نا، میچ لگ جائے، بوڑھے بھی بھاگ رہے ہیں، بچے بھی بھاگ رہے ہیں، جوان بھی بھاگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دنگل ہو رہا ہے، اونٹوں کا، کتوں کا دنگل ہو رہا ہے، وہاں بھاگ رہے ہیں۔ اب قربان جائیے، ایک مسئلہ سنیں، ایک مسئلہ یہ ہے، ایک جگہ ہو رہی ہے محفل میلاد، اب ایک ایکڑ ہے، ایک جگہ ہو رہی ہے محفل میلاد، دوسری جگہ اگر ہو جائے نا کنجریوں کا پروگرام، کسی گانے بجانے کا پروگرام، تو لوگ زیادہ گانے بجانے کی طرف جائیں گے، محفل میلاد کی طرف نہیں آئیں گے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے، آج ہمارے ہاں صرف نام کے مسلمان ہیں۔ یا رب نام کے مسلمان نہ بنے، قربان جائے جن ہستیوں نے قربانیاں دی وہ صحابہ کہلاتے تھے، وہ صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم یہ میلاد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ قربان جائیے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ صداقت کا جھنڈا ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں، ہر صادق ان کے جھنڈے کے نیچے، عدالت کا جھنڈا عمر پاک کے ہاتھ میں، ہر عادل ان کے جھنڈے کے نیچے، سخاوت کا جھنڈا عثمان غنی کے ہاتھ میں، ہر سخی ان کے جھنڈے کے نیچے، ولایت کا جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں، ہر ولی ان کے جھنڈے کے نیچے، اذان کا جھنڈا بلال حبشی کے ہاتھ میں، ہر مؤذن ان کے جھنڈے کے نیچے، شہادت کا جھنڈا مولا حسین کے ہاتھ میں، ہر شہید ان کے جھنڈے کے نیچے، اور 11ویں شریف کا جھنڈا غوث الاعظم کے ہاتھ میں۔ ہر یاری کرنے والا غلام، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، ہر یاری کرنے والا غلام غوث الاعظم کے جھنڈے کے تلے ہوگا۔ قربان جائیے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا صداقت ہوگی، عدالت ہوگی، سخاوت ہوگی، ولایت ہوگی، سارے کہاں جائیں گے؟ تو قربان جائیے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا سارے جھنڈے میرے جھنڈے کے تلے آ جائیں گے، سارے جھنڈے میرے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج دنیا والے کہتے ہیں بھی میں ایم پی اے کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں ایم ایل اے کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا ایم ایل اے کے ساتھ ہے، فلاں زمیندار کے ساتھ ہے۔ آج لوگ نڈر ہو کر کہتے ہیں، شاہ صاحب آج لوگ نڈر ہو کر کہتے ہیں بھی میرے تعلقات ایم ایل اے کے ساتھ ہیں، ایم پی اے کے ساتھ ہیں، ایم ایل اے کے ساتھ ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، زمیندار کے ساتھ ہیں۔ لیکن قربان جائیے، دنیا کے تعلقات دنیا تلک ہیں، ہمارے تعلقات مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جڑے ہیں۔ آج دنیا والے کہہ رہے ہیں ہمارے تعلقات زمیندار کے ساتھ ہیں، لیکن قربان جائیے ہمیں بھی اس نسبت پر فخر ہے کہ ہماری نسبت مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہماری نسبت۔ اچھا بھی آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کسی نے جھنڈا لگایا نواز شریف کا، میں نے پوچھا یہ کس کا جھنڈا ہے؟ اس نے کہا نواز شریف کا ہے۔ کسی نے جھنڈا لگایا زرداری کا، میں نے پوچھا بھی یہ کس کا جھنڈا ہے؟ بھی میرے لیڈر ہیں، میرے حکمران ہیں، اسی لیے میں نے ان کا جھنڈا لگایا ہے۔ کسی نے جھنڈا لگایا عمران خان کا، میں نے پوچھا کس کا جھنڈا ہے؟ بھی میرے حکمران کا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ تمہیں کوئی نفع دیں گے؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ پھر ہم سب نے لگایا مصطفیٰ جان رحمت کا جھنڈا، اس نے کہا تمہیں نفع دے گا؟ میں نے پہلے پوچھا کہ تم بتاؤ کوئی تیری قبر میں آئے گا؟ کہتا نہیں۔ کہتا محشر میں آئے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر سن، دنیا کی نسبت دنیا تلک ہم نے جس جھنڈا لگایا ہے، جس ماہی کا جھنڈا لگایا ہے، یہ تو وہ ماہی ہے جو قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، معاشر کے دن بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا، معاشر کے دن بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ عزیزان گرامی قدر، عزیزان گرامی قدر، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے سے
ہم نے یہ نعمتیں پائی ہے، ہم نے یہ نعمتیں پائی ہے۔ اللہ اکبر۔ دو حدیثیں اس کے بعد انشاءاللہ اختتام، دو حدیثیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب بھیج بھی دے، اب اپنے محبوب کو بھیج بھی دے۔ جبھی یہ کب کہا؟ جب میرے ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا گھر کعبے کی تعمیر کر دی تو اللہ سے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب بھیج بھی دے۔ اللہ اکبر۔ آج مجھے کہنے دو، بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، ہندوستان سے آج بھی آواز آ رہی ہے۔ امام احمد رضا خان کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، مدینے سے آتی ہے صدا، مجھ کعبے کو کعبے بنانے والے آ گیا، کعبے کو کعبے بنانے والا آ گیا۔ عزیزان گرامی قدر، مصطفیٰ جان رحمت کعبے کے بھی کعبے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کعبے کے بھی کعبے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَمُبَشَّرٌ بِالرَّسُولِ یَأْتِی اسمہ احمد، وَمُبَشَّرٌ بِالرَّسُولِ یَأْتِی اسمہ احمد۔ چلو میں تمہیں نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ کے حواری میں سے ایک حواری اٹھا، آپ کے غلاموں میں سے ایک حواری اٹھا۔ شاہ صاحب، ہر غلام کہتا ہے میرے آقا سے بہتر کوئی نہیں، ہر شاگرد کہتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر باپ کہتا ہے، ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد کہتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر امتی کہتا ہے میرے نبی سے افضل کوئی نہیں۔ قربان جائیے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے کہ اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کے ساتھ ابن مریم کو مل جائے، یہ بھی میرے لیے مقدر کی بات ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ عزیزان گرامی قدر، اذان بھی ہو رہی ہے، اذان بھی ہو رہی ہے اور ہم نے یہ بزم سجائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔